کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور یہ ویڈیو تھی محترمہ ذکیہ صاحبہ کی کہ جنہوں نے مسلم اسکالر بن کر شویتا جیا کے شو میں انٹری ماری تھی اور اسلام کو مس ریپریزنٹ کیا تھا، قرآن سے ختنے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ قرآن میں ختنے کا ذکر نہیں ہے، اور اس طرح کی جو واہیات گفتگو اس میں ہوئی ہے جس کی ایک عام مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کسی بھی پوڈ کاسٹ پر یا چینل پر پہنچ جائے اور اسلام کو ریپریزنٹ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ اس ہفتے تقریباً میرے پاس شاید کوئی 50 سے 100 میسیجز کے درمیان نہ آئے ہوں ایک پوڈ کاسٹ پر تبصرہ کرنے کے تعلق سے کہ اس پوڈ کاسٹ کا جواب دیا جائے جو شویتا جیا نے ایک مسلم سوشل ایکٹیوسٹ یا سوشل ورکر کے ساتھ کی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اسلامک اسکالر بنا کر پیش کیا۔ میرا اس پر مختصر 6-7 منٹ کا تبصرہ جناب عاصم افتخار صاحب کی سٹریم پر آلریڈی آ چکا ہے، اور اس کی شارٹ کلپ میرے چینل پر بھی موجود ہے، اور ایک 2 منٹ کا تبصرہ میرے انسٹا پر بھی موجود ہے، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ چند گھنٹوں پہلے کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور یہ ویڈیو تھی محترمہ ذکیہ صاحبہ کی کہ جنہوں نے مسلم اسکالر بن کر شویتا جیا کے شو میں انٹری ماری تھی اور اسلام کو مس ریپریزنٹ کیا تھا، ریپریزنٹ تو کیا نہیں تھا، مس ریپریزنٹ کیا تھا۔ تو ان کی ویڈیو میں وہ یہ کہتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں کہ لوگ مجھے اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میں عورت ہوں۔ اب یہ ہے وکٹمائزیشن کارڈ کہ اپنے آپ کو ایک دم وکٹم بنا دو، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف مرد اسکالرز ایسی جگہوں پر جائیں، عورتیں آگے نہ آئیں، اور چونکہ میں ایک عورت ہوں اس لیے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میرے اپنے یعنی مسلمان ہی مجھے نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کر دیتا ہے اور ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ خاموش بیٹھ گیا، یا اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن اس گناہ کا پھر اس طرح عذر لنگ تلاش کرنا، ایسے لولے لنگڑے عذر تلاش کرنا، یہ گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ یہ کہ میں اس لیے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ ایک تو مس ریپریزنٹ کیا، قرآن سے ختنے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ قرآن میں ختنے کا ذکر نہیں ہے، اور اس طرح کی جو واہیات گفتگو اس میں ہوئی ہے جس کی ایک عام مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی، وہ اس پوڈ کاسٹ میں کی ہے۔ یہ گناہ تو ہو گیا، چلیے ایک مرتبہ سرزد ہوا، ہم آپ کو نہیں جانتے تھے، لیکن اب اس پوڈ کاسٹ کے طفیل میں آپ کو 4-5 لوگوں نے دیکھ لیا، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ویوز اس ویڈیو کے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ یہ کر رہی ہیں کہ جو اعتراض آپ مسلمانوں پر کر رہی ہیں، دراصل وہ اعتراض کہ انہوں نے مجھے عورت سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے میرے اوپر اعتراض کیا ہے، تو یہ اعتراض ان کی طرف سے نہیں ہے۔ یعنی مس ریپریزنٹیشن کے بعد اب آپ مسلمانوں کو ایز اے ہول کمیونٹی آپ مسوجنسٹ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں۔ یہ خاتون یہ بتا رہی ہے کہ مسلم کمیونٹی مسوجنسٹ ہوتی ہے، مسلم کمیونٹی عورتوں کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اسلام میں مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی حقوق تلفی کرتے رہیں، یہ بتانا چاہ رہی ہیں۔ تو ایک بجائے اس کے کہ اسلام کی کوئی خدمت کی جاتی، اور اوپر سے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے، تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ چونکہ حجاب میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریکٹسنگ مسلمہ ہے ماشاء اللہ،
لیکن پریکٹس کرنا، اسلام کو پریکٹس کرنا، اس کے مختلف باتوں کو ماننا، نماز روزہ کرنا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، ان سب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کا کوئی بھی حق ہے۔ ریپرزینٹ عمل کی بنیاد پر آپ کر سکتی ہیں، لیکن علمی بنیادوں پر آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا کوئی حق اس لیے نہیں ہے چونکہ ہم یہ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں کہ آپ ایک اسلامی اسکالر نہیں ہیں۔ پھر ایک اور جو چیز افسوسناک ہے وہ یہ کہ میں نے جب ان کی مختلف ویڈیوز دیکھیں تو وہ اپنی ریل کا آغاز ہی اس طرح کرتی ہیں کہ میرا نام ہے ذکیہ اسلامک اسکالر، تو گویا کہ اسلامک اسکالر ان کے نام کا تعارف ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط ٹرینڈ ہماری مسلم کمیونٹی میں چل رہا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کسی بھی پوڈ کاسٹ پر یا چینل پر پہنچ جائے اور اسلام کو ریپرزینٹ کرے۔ ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ داڑھی ٹوپی میں 5,000 روپے کا چیک لے کر چینلوں کے اوپر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ مرد حضرات، ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ہمیں پتا چلا کہ نہیں، کچھ خواتین بھی ہیں جو 5,000 4,000 6,000 کے چکر میں چینلوں پر جا رہی ہیں، تو یہ چینلوں کے اوپر بھی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی آئی ہیں، جو ابھی لائم لائٹ میں آنے کے بعد مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے ضرور کی جائے، اور ایسے لوگوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ڈسکریج کریں، ہر حال میں کریں، چونکہ یہ پھر مسلمانوں کی اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ وہ آدمی جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا دین مانتا ہے، اس کی غیرت کو یہ چیز گوارا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اٹھے اور غیروں کے سامنے جا کر اسلام کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر دے۔ اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ پبلک میں ڈسکس کرنا، اس کی مذمت کرنا، اس کو کرٹیسائز کرنا یہ ضروری ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کے کام کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کے کام کا کرنے والا۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں، ہمارا کام ہے اپنی بات رکھ دینا۔